مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس اور اس کی گہری اسوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند ہمیں بارہا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکیں۔ میرے عزیزو، آج جس ٹاپک کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں بائبل مقدس میں سے، وہ ہے مسیحی زندگی ایک تحریک کا نام ہے۔ مسیحی زندگی کیا ہے؟ ایک تحریک کا نام ہے۔ یعنی ایک شخص اگر مسیحی ہے تو اس کی زندگی میں تحریک ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ تحریک روحوں کو بچانے کی۔ جب ہم یوحنا کی انجیل 4 باب کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ملتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 4 باب میں ایک بڑے انقلاب کا بیان ہے، لیکن یہ انقلاب کیسے آیا اور اس انقلاب کے لیے ایک تحریک شروع ہوئی۔ آئیے اس باب میں تحریک کے مختلف پہلوؤں پر ایک نظر ڈالیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان حوالہ جات کو دیکھیں، اس تحریک پر ہم نظر ڈالیں، میرے عزیزو، میں آپ کو تحریک کا مطلب بتانا چاہتا ہوں۔ تحریک کا مطلب ہے حرکت دینا، ہلنا، جنبش، اور کسی بات کا شروع کرنا۔ اس کو تحریک کہتے ہیں کہ جب ہم کسی بات کو شروع کرتے، جنبش میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاتے، باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو حرکت دیتے ہیں خدا کے کام کے لیے، تو میرے عزیزو اس کو تحریک کہتے ہیں۔ اس میں جو پہلی بات ہے وہ نمبر 1 پر ہے کہ اس تحریک کا منبع جو ہے وہ کون ہے۔ اس تحریک جو آج ہم یوحنا کے 4 باب میں سے سیکھیں گے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں لے سکیں، اس تحریک کا منبع خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور مسیح نے اس میں جب ہم اس باب کو پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع نے سامری عورت کے ساتھ بڑی حلیمی سے گفتگو شروع کی، جبکہ یہودی لوگ سامریوں سے نفرت کرتے تھے، اور پھر عورت کے بارے میں بھی ان کی رائے اتنی اچھی نہ تھی، مگر یسوع نے یہودی رسومات کی پرواہ نہ کی، اور اس باب کی جب 4 باب کی یوحنا کے 4 باب کی ہم 14 آیت کو پڑھتے ہیں، یسوع نے اسے ابدی زندگی کے بارے میں تعلیم دی، اسے گناہ کے بارے میں تعلیم دی کہ یہ جدائی پیدا کرتا ہے۔ یسوع نے اسے خدا کی مرضی کے بارے میں تعلیم دی۔ یعنی اسی 4 باب کی 23ویں اور 24ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں کہ خدا روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ ڈھونڈتا ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے اس کو ابدی زندگی کی تعلیم دی، گناہ کے بارے میں تعلیم دی کہ گناہ خدا سے جدائی پیدا کرتا ہے، اور پھر 23ویں اور 24ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اسے خدا کی مرضی کے بارے میں بتایا کہ خدا روح اور سچائی سے پرستش کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ ڈھونڈتا ہے۔ یسوع نے اس کے ماضی اور پوشیدہ حالات سے متعلق اسے بتایا، اور اس کی ساری باتوں نے اس خاتون کی سوچ اور انداز فکر کو
کیا کیا؟ تبدیل کر دیا۔ یعنی جب خداوند نے اسے باقاعدہ طور پر خدا کی مرضی کے بارے میں بتایا، اس کے پوشیدہ حالات اور جو ہے اس کے متعلق اس کے ساتھ گفتگو کی، تو وہ خاتون، وہ عورت کی سوچ اور انداز فکر، جو فکر تھا اس کی زندگی میں، فکروں کی زندگی گزار رہی تھی، اس کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا۔ دوسری بات میرے عزیزو یہ ہے کہ اس تحریک میں ایک عام سامری عورت کا اہم کردار ہے۔ پہلے اس کی اپنی زندگی میں تبدیلی ہوئی، وہ اپنا گھڑا جس کو وہ لے کر آئی تھی پانی بھرنے کے لیے، اپنا گھڑا وہیں چھوڑ گئی۔ پھر اس نے شہر میں جا کر لوگوں کو بتایا، اس نے اپنے گھر کی فکر نہ کی، بلکہ جب یوحنا 4 اور اس کی 29ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں، 4 باب کی 29ویں آیت، تو اس میں لکھا ہے کہ وہ لوگوں کو کہتی ہے آؤ اور دیکھو۔ یعنی لوگوں کو اس نے کیا کیا؟ دعوت دی۔ اپنی زندگی کا تجربہ دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے کیا کیا؟ پیش کیا۔ ایک آدمی نے میرے سارے کام مجھے کیا کیے؟ بتا دیے، اور پھر کہنے لگی کہ ممکن ہے کہ وہ کون ہو؟ وہ مسیح ہو۔ یعنی پہلے وہ جب لوگوں کو متعارف کروا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ ایک آدمی ہے جس نے میری ساری جو ہے زندگی کو، پوشیدہ باتوں کو مجھے بتا دیا ہے، ممکن ہے کہنے لگی کہ وہ کیا ہے؟ مسیح ہو۔ اس نے لوگوں کو ابھارا تاکہ لوگ اس کے کیا ہے؟ پاس آئیں، آنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ اس کے کہنے پر اس نے مسیح خداوند کو ممسوح کے طور پر لوگوں کے سامنے کیا ہے؟ پیش کیا، اور لوگوں کو متحرک بنانے میں شخصی طور پر میرے عزیزو آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہمارا کیا کردار ہے۔ اس عورت کو جو ہم یوحنا کی انجیل 4 باب میں سامری عورت کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کا کردار آج کے اس دور کے اندر میرے اور آپ کے لیے، بلکہ ان سارے ایمانداروں کے لیے کیا ہے؟ ایک چیلنج کا جو ہے وہ رکھتا ہے کہ ہم اس بات کو اپنی زندگی میں لیں چیلنج کے طور پر، کہ وہ ایک عورت ہوتے ہوئے اس نے لوگوں کو کیا کیا؟ قائل کیا، یسوع کے ابھارا یسوع کے پاس آنے کے لیے۔ لیکن آج ہمیں جو خدمت کے اندر ہیں، بحیثیت ایماندار، بحیثیت مسیحی، کیا ہم اس بات پر سوچتے ہیں، اس چیلنج کو لیتے ہیں، اس تحریک کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں کہ ہمیں بھی بہت ساری روحوں کو جو گناہ میں زندگی گزار رہی ہیں، خداوند یسوع مسیح سے دور ہیں، ان کو ہمیں یسوع کے پاس لانا ہے۔ اور پھر جب یہ سب کچھ ہوا تو اس تحریک کا کیا رزلٹ نکلا، اس کے نتائج کیا نکلے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے کہنے پر لوگ شہر سے نکل کر مسیح کے پاس آنے لگے۔ 4 باب کی 30ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ لوگ شہر سے نکل کر کیا ہوا؟ مسیح کے پاس آنے لگے۔ یہ خاتون، یہ عورت اگر لوگوں کو قائل کر سکتی ہے کہ آج ہم قائل کر سکتی ہے، تو پھر میرے عزیزو آج ہم علم رکھتے ہوئے بھی یہ کام نہیں کر سکتے کہ لوگ مسیح پر، خداوند یسوع مسیح پر کیا ہے؟ ایمان لائیں۔
4 باب کی 39ویں آیت میں لکھا ہے کہ لوگ مسیح پر کیا ہے؟ ایمان لائے۔ اس نے جب ان کو ابھارا، اس تحریک کو لے کر چلی، جو کچھ خداوند نے اس کی زندگی میں کیا اس کو بتایا، وہ اس کو بلکہ اپنے گھڑے کو اپنے جو ہے وہیں پر اپنے گھر کی فکر چھوڑ کر وہ نکل پڑی اور لوگوں کو کیا کیا؟ ابھارا، ان کو قائل کیا اور ان کو یسوع کے پاس لے آئی۔ یہ ان کی زندگی میں اس تحریک کا کیا ہے؟ پھل ہے کہ وہ مسیح پر ایمان لائے، مسیح کی عزت، یسوع مسیح کی عزت اور چاہت کرنے لگے۔ 4 باب کی 40 آیت میں لکھا ہے کہ وہ مسیح کو چاہنے لگے، اور 4 باب کی 41ویں آیت میں لکھا ہے کلام سننے لگے، اور 4 باب کی 42ویں آیت بھی آپ اس کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ مسیح کو انہوں نے اپنا منجی تسلیم کر لیا، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ جو ہے وہ تسلیم کر لیا۔ میرے عزیزو، بحیثیت ایک کرسچن، ایک مسیح، کیا اسی طرح کی تحریک آج ہم کلیسیا کے ممبران کے اندر پیدا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے تو نجات پا لی ہے؟ ہم نے یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی میں یہ جوش، یہ پھل رکھتے ہیں کہ ہم اور لوگوں کو جو ہے یسوع کے پاس لا سکیں؟ میرے عزیزو، اس پھل کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر جوش پیدا کرنا ہے، اپنے دلوں میں جوش پیدا کرنا ہے کہ ہم روحوں کو خدا کے جلال کے لیے بچا سکیں۔ میرے عزیزو، بائبل بتاتی ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کہ دن برے ہیں، اور پھر لکھا ہے کہ وہ رات آنے والی ہے جب کوئی شخص کام نہیں کر سکے گا، اس لیے دن ہی دن میں ہمیں اس کام کو کرنا ہے۔ اور اسی باب میں جب آپ پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ میں جب وہ نظر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ فصل کیا ہے؟ پک چکی ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے اور آپ کو بھی بحیثیت کرسچن ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں بھی اپنے ارد گرد پر غور کرنا ہے کہ کیا کوئی شخص گناہ میں تو نہیں مر رہا؟ اور بائبل بتاتی ہے کہ ہمیں جھپٹ کر اسے اس آگ میں سے، اس گناہ میں سے نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ یسوع کے پاس آئے اور وہ ہمیشہ کی زندگی کا کیا ہے؟ وارث بن جائے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس بے دینی، نفسانی، شیطانی، ابلیسی دور میں جو ہے ہم لوگوں کو نجات کی خوشخبری، اس تحریک کے اندر رہ کر ہم لوگوں کو نجات کی خوشخبری سنانے والے ہوں۔ میرے عزیزو، دنیا کی سب سے بڑی ضرورت روپیہ، پیسہ، گاڑی، بنگلہ نہیں ہے۔ یہ وقتی طور پر یا عارضی طور پر ضرور ہے، لیکن جو حقیقت میں دنیا کی ضرورت ہے وہ سب سے بڑی ضرورت خوشخبری ہے۔ اور اس لیے مجھے اور آپ کو، ایمانداروں کو، بحیثیت کرسچن مسیح ہونے کے، خداوند نے ہمیں بلایا، الگ کیا، چنا ہے کہ ہم اس کے کلام کو پھیلائیں، ہم روحوں کی نجات کا جو ہے وہ سبب بنے۔ آئیں اپنے ایمان پر، مسیح ایمان پر غور کرتے ہوئے، مسیح ہونے پر غور کرتے ہوئے ہم ایسی تحریک نہ صرف اپنے اندر بلکہ ہم کلیسیاؤں میں بھی، بلکہ کلیسیا کے ممبران کے اندر بھی پیدا کرنے والے ہوں کہ وہ روحوں کو جیت کر خداوند کے گلہ میں شامل کر سکیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو مہربان خدا ہے، بھلا ہے، تیری شفقت ابدی، تیرا پیار نرالا ہے، اور خداوند تیری وفاداریاں پشت در پشت ہیں۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ پیارے یسوع، آپ نے آسمان چھوڑ دیا، ہم پر انسان کی خاطر اپنی جان دی،
कोड़ों की मार खाई, कांटों का ताज पहना, सलीबी मौत गवारा की, हमारी खातिर मर गए ताकि हम हमेशा की जिंदगी हासिल करें। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और तेरे कलाम में लिखा है कि वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया खुदा ने उन्हें अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने हमें चुना, हमें अलग किया है, हमें बुलाया है। फजल दे कि हम तेरे नाम से, तेरे कलाम के मुताबिक आज इस हवाले को, इस तहरीक को जो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, इसको लेकर अपनी ज़िंदगी में हम और बहुत सारी रूहों को बचा कर तेरे गला में शामिल कर सकें। मैं दुआ करता हूँ सुनने वालों को, जितने भी मसीह क्रिश्चियन ईमानदार लोग इसको सुन रहे हैं, खुदावंद उन्हें तौफीक दे कि वो रूहों को बचा कर तेरे गला में शामिल कर सकें। आज जमायत को और ए खुदा सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और ए खुदावंद दुआ करता हूँ कि इब्लीस इस कलाम को चुरा न ले जाए। ये कलाम दिल की तख्तियों पर लिखा जाए, ज़हन नशीन हो जाए, रग रग, गुदे गुदे, नस नस और बंद बंद में तेरा कलाम उतरे और कलाम के मुताबिक हम सबको ज़िंदगी गुजारने का फजल दे। अपने कलाम की हिफाजत कर। सुनने वालों में जितने लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं, किसी भी प्रॉब्लम का शिकार हैं, खुदावंद तू उन्हें प्यारे खुदावंद पर रहम कर, उन्हें बरकत दे, उन्हें शिफा दे, उन्हें तंदुरुस्ती दे, उन पर तेरा भारी फजल हो ताकि वो खुदावंद शिफा पाकर खुदावंद तेरे जलाल का सबब बने। हाज़िर जमायत को, सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। ये सारी दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से बाप मांगते सो पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हमेशा खुश रहें, कलाम को पढ़ते रहें और उस पर अमल करें। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।